बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं मुस्तनद आदाद व शुमार के हमरा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सराय नौरंग बाज़ार में लकी मरवत की ये हदूद हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 9 अफराद शहीद हो चुके हैं और 23 अफराद इनमें ज़ख्मी हुए हैं। मेरे पास शुहदा के नामों की पूरी लिस्ट है और ज़ख्मियों के नामों की पूरी लिस्ट है। मैं आपको वो भी बताऊंगा। और इस वाक़े की तफसील ये है कि ये वाक़या जो हुआ ये लकी मरवत के बाज़ार में हुआ और ये तकरीबन 10:25 का वक्त था। सुबह 12 मई 2026 और आज आपको पता है मंगल का दिन है। बन्नू के एक अफसोसनाक हमले के बाद अब लकी मरवत को निशाना बनाया गया है। रीजन है बन्नू, यानी बन्नू डिवीज़न का ही ये इलाका है और ये सराय नौरंग जो है बन्नू से 26-27 किलोमीटर दूर वाक़या है। और ये लकी मरवत के शहर से ये जो सराय नौरंग का कस्बा है ये तकरीबन 37 या 38 किलोमीटर जो है ये दूर है। तो ये बन्नू के बहुत ज़्यादा करीब पड़ता है। इसी वजह से ज़ख्मियों की बहुत बड़ी तादाद को मुंतकिल किया गया डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल बन्नू में, और मकामी जो अस्पताल है यहाँ पर भी ज़ख्मियों को पहुँचाया गया। और बताया गया है इब्तिदाई तौर पर तो इसके हवाले से ये बताया गया कि ये ख़ुदकुश हमला था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये बारूदी मवाद जो था ये एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। इस हमले में 2 पुलिस एहलकार जो ट्रैफिक की ड्यूटी के ऊपर मामूर थे वो भी शहीद हो चुके हैं। एक खातून जो है ये शहीद हो चुकी हैं। मैं आपको ये पूरे नामों की लिस्ट भी बताऊंगा। और ये इसका जो हदूद अरबा है, ये जब आप बन्नू से डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ जाते हैं तो जो पहला एक छोटा सा शहर सामने आता है लकी मरवत की हदूद में, जब आप बन्नू से बाहर निकलते हैं थाना गोरीवाला के फ़ौरन बाद ये सराय नौरंग का इलाका शुरू होता है। और सराय नौरंग से आगे फिर ताजाज़ई चौक है और यहाँ से फिर आप जब दाएं तरफ मुड़ते हैं तो ये रास्ता लकी मरवत शहर और फिर आगे पंजाब के शहर मियाँ वाली, ईसा खेल, इन इलाकों की तरफ ये रास्ता निकलता है। तो सराय नौरंग जो है इसके मगरबी साइड पे एक सड़क निकलती है जो बन्नू के इलाके ककी तक जाती है। और इससे थोड़ा आगे जब सराय नौरंग से आप वापस बन्नू की तरफ आते हैं तो बीच में एक रास्ता है जिसको सी पैक लिंक रोड कहते हैं। ये सी पैक मंसूबे का हिस्सा है और ये बन्नू डेरा इस्माइल ख़ान रोड से ये लिंक रोड जो है सी पैक के मंसूबे का जो हिस्सा है ये तामीर किया गया है। ये जाता है बका खेल और बका खेल से आगे फिर शुमाली वज़ीरिस्तान, और मंसूबा ये है कि आगे इसको अफ़गानिस्तान तक ले जाया जाएगा। यही सी पैक जो लिंक रोड है ये इंतहाई हसास है। यहाँ पर मिलिटेंट्स की बहुत ज़्यादा मौजूदगी है इन सारे इलाकों में। आप सराय नौरंग से उस तरफ जब कक्की की तरफ जाते हैं तो रास्ते में तख्ती खेल और शेख लंडक और लंडी डाक के इलाके आते हैं। आगे फिर दरियाए टोची है और दरियाए टोची से उस तरफ जानी खेल का इलाका और जानी खेल की बाउंड्रीज मिलती हैं जनूबी वज़ीरिस्तान से। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला में बन्नू वाहिद ऐसा ज़िला है कि जिसकी बाउंड्रीज़ जो हैं ये जनूबी और शुमाली दोनों वज़ीरिस्तानों के साथ मिलती है। दूसरी तरफ आप देखें तो लकी से आगे फिर डेरा इस्माइल ख़ान से मगरब की तरफ जो जब आप नक्शा देखते हैं तो टांग का ज़िला है और टांग के आगे फिर जनूबी वज़ीरिस्तान शुरू हो जाता है। ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है भरे बाज़ार में हुआ है। सराय नौरंग एक मसरूफ़ बाज़ार है और यहाँ पे हर किस्म का कारोबार होता है और छोटी दुकानें भी हैं, इसमें बड़े कारोबारी मराकज़ भी हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें भी हैं और इसको सियासी हवाले से भी बहुत एक अहम शहर करार दिया जाता है। लकी मरवत की अगर आप मकामी सियासत के हवाले से बात करें, यहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का वोट बैंक मौजूद है। और जब ये धमाका हो रहा था तो उस वक्त पूरा जोबन पे था, पूरा यानी ज़बरदस्त किस्म का रश था बाज़ार के अंदर। और बताया जाता है कि टारगेट वर्दी थी, यानी पुलिस एहलकार थे और वो पुलिस एहलकार जो ज़ेब तन किए हुए थे ट्रैफिक पुलिस की वर्दी को। और इसमें मैं आपको पहले बताऊं ज़ख्मियों के जो मेरे पास नाम हैं, इनमें मोहम्मद यासीन वल कादिर ख़ान रहमतुल्लाह, शाह खालिद हुरैन ये जो है 15-16 साल की बच्ची है, और नफीसा बीबी ये 35-36 साल की खातून है। ये ज़ख्मियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। नईम
نعیم اللہ جان، وسیم، عارف، نور علی خان، مسعود، طارق، نصیر اللہ، اکرام اللہ، حمید اللہ، ظہیر، شریف اللہ، سخی مرجان، غنی داد، اور اسی طرح عنایت اللہ، محمد یاسین ولد، عطا اللہ، ہدایت اللہ، محمد کاشف، سمد اللہ زخمیوں کے نام ہیں، اور جو اس افسوسناک واقعے میں جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں پولیس اہلکار، جو ٹریفک کے اہلکار ہیں، ایک ہے راحت اللہ سکنہ مما خیل، اور ایک کا نام ہے عادل خان سکنہ گنڈی خان خیل، یہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جو باقی سویلینز شہید ہوئے ہیں ان میں نصیر محمد ولد عصمت اللہ سپرلی خیل، اور عمر گل ولد رشید خان کوٹ کا میرچند سلطان محمود، افنان ولد گل رحمان سکنہ محلہ ڈاکٹران نورنگ، وحید اللہ ولد نقیب اللہ سکنہ شیر علی کلا نورنگ، سعد اللہ ولد بید اللہ جان کوٹ کا شادی خان سرائے نورنگ، رضا خان ولد محمد خان، یہ بھی اسی علاقے کا گمبیلا کا یہ رہائشی ہے، ریاض ولد کریم خان سکنہ گنڈی پائندہ خیل۔ یہ 9 افراد کی لسٹ ہے، 9 افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے جسد خاکی پہلے اسپتال پہنچائے گئے، وہاں جب ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ جی یہ شہید ہو چکے ہیں تو لواحقین کے حوالے کیا گیا، ان کے جنازے ہوں گے، اور ظاہر ہے جس طرح حکومتیں کرتی ہیں مذمت، شدید والی مذمت، رپورٹ طلب کر لی گئی، اور اسی طرح اس واقعے کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ اب اس رپورٹ کو جب طلب کر لیا گیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ ایک افسوسناک صورتحال کے حوالے سے میں نے آپ کو تفصیلات بتائیں۔ اس کے ساتھ جو بنو میں 2-3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب کو افسوسناک واقعہ تھا۔ لیڑا پل فتح خیل پولیس چوکی کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس میں 15 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ یہ جو لیڑا پل ہے اس کے ایک سرے کے اوپر یہ فتح خیل چوکی جو ہے یہ موجود تھی، جو اب صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے۔ ملیٹنٹس نے کیا کیا؟ ملیٹنٹس نے اس لیڑا پل کو ہی اڑا دیا۔ آج کی یہ خبر ہے کہ اس لیڑا پل کو اڑا دیا گیا ہے۔ مقامی جو جتنے بھی علاقے ہیں، یعنی میریان ہے، مندیو ہے، اور پھر نورڑ کا علاقہ ہے، پھر جانی خیل کا علاقہ ہے، ان سارے علاقوں کے عوام کا رابطہ بنو شہر سے ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ اس پل کو بارودی مواد سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ یعنی جب بھی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ خبر سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہے کہ جی علاقے کا گھیرا لے لیا گیا ہے، سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بنو واقعے کے 2-3 دن بعد ملیٹنٹس پھر آتے ہیں، اسی جگہ پہ بارودی مواد نصب کرتے ہیں اور پل کو اڑا دیا جاتا ہے۔ میری بات ہوئی RPO محمد سجاد خان جو بنو کے DIG ہیں ان سے، انہوں نے پہلے تصدیق کی سرائے نورنگ واقعے کی۔ انہوں نے ابتدائی طور پر جو مجھے بتایا تھا وہ 2 پولیس اہلکاروں کی شہادت کے حوالے سے اور 5 شہریوں کی شہادت کے حوالے سے بتایا تھا۔ بعد میں ظاہر ہے کہ جو شہید ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد بڑھتی گئی، اور اس میں اب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بارودی مواد جو ہے یہ ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا، اور یہ پھاٹک کا، ریلوے پھاٹک کا علاقہ ہے سرائے نورنگ کا۔ اس کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے، پھاٹک سرائے نورنگ، اور مصروف بازار کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ملیٹنٹس نے اپنی حکمت عملی بھی تبدیل کر دی۔ یعنی ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 100 کی تعداد میں آ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور دوسرا پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف پولیس چوکیوں کو، پولیس تھانوں کو، فورسز کے کانوائے کو، ان کے کیمپس کو نشانہ بنایا جاتا تھا، ٹارگٹ کلنگ کی جاتی تھی۔ اب اگر پبلک مقامات پہ یہ سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا ہے تو یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ لکی مروت میں بھی، بنو میں بھی انتہائی افسوسناک ایک صورتحال ہے۔ بنو مسلسل نشانے کے اوپر ہے، اور بنو مسلسل نشانے کے اوپر کیوں ہے، اس حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اور میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے جنوبی اور شمالی وزیرستان کے ساتھ بنو کی باؤنڈریز کا ملنا، بنو کا بہت بڑا کینٹونمنٹ اور بنو کا قریب پڑنا گل بہادر گروپ کے لیے، TTP کے لیے۔ اب جو بنو کا واقعہ تھا اس کی ذمہ داری اتحاد المجاہدین پاکستان یعنی گل بہادر گروپ نے قبول کی تھی۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سرائے نورنگ کے واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی ابھی تک یہ بات نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ کس نے قبول کی ہے۔
بہرحال یہ بتایا جاتا ہے، اب یہ تصدیق آ رہی ہے، باقاعدہ ابتدائی تحقیقات بھی سامنے آ گئی، اس کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہیں، اور اس وقت جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو یہ تفصیلات آئی ہیں۔ محمد سجاد خان یہ RPO ہیں بنوں کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا، یعنی اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ DIG بنوں ریجن جو ہیں سجاد خان، یہ خود سرائے نورنگ پہنچ چکے ہیں، یہ سرائے نورنگ میں موجود ہیں، اور وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ باری نفری اس علاقے تک پہنچا دی گئی ہے۔ سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن اس وقت بھی جاری ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور پولیس، ریسکیو اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے ہیں، علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، اور اس طرح انہوں نے زخمیوں کی عیادت بھی کی اسپتال جا کر، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، بنوں مسلسل نشانے کے اوپر، خیبر پختونخوا نشانے کے اوپر۔ اب جس طریقے سے میں نے کہا کہ مذمتی بیانات کا سلسلہ، رپورٹ طلب کرنے کا سلسلہ، اور پھر وہاں پہ جایا جائے گا، جنازوں میں شرکت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی وہ ایک الگ معاملہ ہے، فاتحہ خوانی ہوگی، مغفرت کی دعا ہوگی، اور اس کے بعد سے روٹین پہ دوبارہ سے زندگی آ جائے گی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے یہ دکھ نہیں دیکھا، یہ درد وہ محسوس نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ ہم بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم صرف اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور اسی طرح کی اپڈیٹس فوری طور پر اور مستند خبریں حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔